الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک 5 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔ معنی یہ کہ میں کائنات کا مالک نہیں ہوں۔ نمبر 2، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، یعنی ہر چیز کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ جو ضروری ہے وہ ہے اور جو ضروری نہیں اس کا علم نہیں۔ نمبر 3، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ 3 باتیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لوگوں کے لیے کہلوائیں کہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ خزانوں کا مالک حقیقت میں اللہ، کلی علم حقیقت میں اللہ کے پاس، اور غیر مرئی مخلوق، نظر آنے والی مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہوتی، لہٰذا انبیاء فرشتے نہیں انسان ہوتے ہیں۔ یہ 3 باتیں سمجھانے کے بعد جو اگلی بات کہی گئی وہ کیا تھی کہ میرا کام وحی کی اتباع اور پیروی کرنا ہے، لہٰذا جب میں وحی کی پیروی کر رہا ہوں تو یہی فرق ہے مجھ میں اور نادان لوگوں میں۔ جو دانشمند ہوتا ہے، صاحب علم و بصیرت ہوتا ہے، وہ مضبوط اور ٹھوس علم کی پیروی کرتا ہے، اور اس کائنات میں سب سے مضبوط اور ٹھوس علم وحی الہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سارے ظنی ہیں، جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ظنی ہیں۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی وقت بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ایک کلیہ جو آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، ہو سکتا ہے 1 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کو بہت سارے لوگ رد کر دیں۔ ایک قانون آج جسے پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، کل کو اسی قانون کو ٹھکرا دیا جائے۔ ایک معاشرتی ضابطہ جسے آج پوری دنیا مان رہی ہے، ہو سکتا ہے کل کے حالات اس کے اگینسٹ جائیں، اس کی مخالفت میں جائیں اور لوگ اس قانون اور ضابطے کی مخالفت کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے دنیا میں انمٹ اور غیر متبدل
اور غیر متغیر جو علم ہے وہ علم وحی ہے. علم وحی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں. گویا یہی میرا عمل بھی ہے, یہی میری تعلیم بھی ہے. میں خود بھی اس پر چلتا ہوں اور اسی پر چلنے کی دعوت بھی دیتا ہوں. یہی فکر ہے, یہی وجہ ہے کہ جب میرا سوچنے کا زاویہ اور ہے, تمہارے سوچنے کا زاویہ اور ہے, تو فرق تو پڑ جائے گا. پھر اندھا اور بینا تو برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ تمہاری سوچ اندھے پن پر مبنی ہے اور میری سوچ روشنی پر مبنی ہے, تو ہم دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ بات سمجھائی. اب اس کے فوراً بعد جو اگلی آیات جو ہم نے پڑھی ابھی, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نقطۂ وحی الہی کی پیروی کے نتیجے میں فرمایا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیے, ڈرائیے, انہیں بتائیے, خبردار کیجیے, آگاہ کیجیے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ درست نہیں ہے. حقیقی راستہ, کامیابی کا راستہ وہ ہے جس پہ میں چل رہا ہوں اور میں دعوت دے رہا ہوں. ایک تو یہ پیغام دیجیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ نقشہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر و بیشتر بیٹھنے والے غربا, مساکین اور معاشی اعتبار سے کمزور طبقہ کے لوگ ہوتے تھے. اور یہی بات مشرکین مکہ کو تکلیف دیتی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, اگرچہ تنقیدی نظر سے, لیکن ہم ان نوکروں کے ساتھ, ان غلاموں کے ساتھ کیسے بیٹھیں جو ہمارے نوکر ہیں, ہمارے چاکر ہیں, ہمارے باغات کی رکھوالی کرنے والے ہیں, ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے والے ہیں. اب ہم جا کر ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو حب جاہ ہے, حب مال ہے, یہ جو شان و شوکت دنیاوی اور یہ جو مال اور ثروت کا غرور اور تکبر نخوت ہے, یہ انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور رکھ رہا ہے. اسی بات کو سوچتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اے محمد, اگر آپ کی مجلس میں یہ غربا نہ ہوں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں, کچھ آپ سے سنیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی, چونکہ آپ اپنی امت کے حوالے سے, اور سارے نبی ایسے ہی تھے, آپ اپنی امت کے حوالے سے حریص تھے کہ ہر آدمی کامیاب ہو جائے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں ایک وقت کے لیے, ایک مخصوص وقت کے لیے ان اپنے ساتھیوں کو, یہ تو اپنے ہیں, انہیں جب چاہوں بلا لوں, جب چاہوں اٹھا دوں, انہیں کچھ دیر کے لیے اٹھا دوں اور ان کی جگہ پہ وہ عمرا آ جائیں. ارادہ کیا, چاہت ہوئی, اپنے دل میں بات لائی, ابھی عملاً ایسا کیا نہیں, دل میں بات آئی. خالق کائنات نے, علیم بذات الصدور ذات نے فرمایا کہ محبوب ایسا نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ یہ ہے نا, یہ مخلص ہے, یہ وفادار ہے, وہ جو ہے وہ بے ایمان ہیں. ہاں جی, وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے, وہ تو اصل میں خود بھی نہیں آنا چاہتے اور آپ کی مجلس میں ان کو بھی بیٹھنے دینا نہیں چاہتے. اس لیے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے اور ان کی باتوں میں آ کر ان کو نہ چھوڑیے, بلکہ یہ آپ کے اپنے ہیں, ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیے. اور کیسی محبت سے پیش آنا ہے, آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھیں گے آپ اش اش کر کے رہ جائیں گے. کیا اللہ نے مقام دیا ان لوگوں کو. حضرت صہیب, حضرت عمار, حضرت بلال, ہاں جی, وہ جو غربا تھے, لوگوں کے نوکر چاکر تھے, ہاں جی, جن کو لوگ اپنا غلام سمجھتے تھے, اللہ نے ان کو کیا مقام دیا دیکھیے گا ذرا. اب آیت کریمہ دیکھیے, فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا, ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے تاکہ پرہیزگار بنیں. اس قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیجیے جو ڈر رکھتے ہیں, جو خوف رکھتے ہیں. یہاں دو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ جن کے دل میں یہ بات موجود ہے, عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں, اللہ کے سوا کوئی سفارش
کو قبول کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے؟ یا اس کے سامنے اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارشی نہیں کھڑا ہو سکتا اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کارسازی نہیں کر سکتا، کام نہیں بنا سکتا. یہ دو جملے ہیں، ان کو ذرا سمجھیے گا. ایک ہے کسی کام، الجھے ہوئے کام کو سنوارنا. دنیا کے اندر آپ میں کسی کام میں پریشان ہوتے ہیں، مثلا ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ہمارا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے معمول سے ہٹ کر، تو ہم کسی کاریگر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا کام کر دیتا ہے. کارسازی تو ہو گئی نا، کام تو اس نے بنا دیا. اللہ کیوں فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے؟ اچھا، ایسے ہی ایک آدمی غریب ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور وہ اپنی ضرورت کو، اپنی غربت کو یا اپنے افلاس کو کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے، اور وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اسے راشن چاہیے ہوتا ہے، راشن کے لیے پیسے دے دیتا ہے، راشن خرید کر دے دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. کارسازی تو ہو گئی، کارسازی تو. اب یہ جو بات ہے، یہ بات ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتی ہے کہ دیکھیے جی فلاں آدمی بھی تو کام بنا رہا ہے، فلاں شخص نے بھی تو مدد کی ہے، فلاں شخص نے بھی تو کارسازی کی ہے. تو اسی طریقے سے بزرگ بھی کرتے ہیں، اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اسی طریقے سے بت بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے فلاں 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 چیزیں بھی تو کرتی ہیں. یہ جو تصور ہے نا، یہ تصور اصل میں خلط ملط ہو رہا ہے حقیقت اور غیر حقیقت کے ساتھ. یہاں جس کارسازی کی نفی کی گئی ہے اللہ کے سوا، وہ کیا ہے، اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کو سمجھیے گا. یاد رکھیے کہ جو کام اسباب کے درجے میں ہوں، اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے جو کام ہوں، وہ کام حقیقی نہیں ہوتے ہیں، وہ کام حقیقی نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لکڑی سے الماری بنا دینا، یہ جو الماری بنی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ لکڑی استعمال ہوئی، لکڑی کو کاریگر نے نہیں بنایا، لکڑی کو سنوارا ہے، لکڑی کو سنوارا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کی ہے، لکڑی کو بنایا نہیں. سبب اس نے اختیار نہیں کیا، سبب اس نے بنایا نہیں، سبب کو اختیار کیا ہے، سبب کو جوڑا ہے. اسباب کو جوڑ کر کے چیز بنانا یہ کارسازی نہیں ہے. اسباب کو جوڑ کر چیزوں کو بنا دینا یہ تخلیق نہیں ہے، کارسازی نہیں ہے. یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ حقیقی طور پر یہ مدد اور نصرت نہیں ہے. عارضی طور پر اگر ہم دیکھیں اسباب کے درجے میں چیزوں کو آپس میں ملا دینا، جوڑ دینا، یا ایک چیز کو اٹھا کر کے دوسری کے ساتھ ملا کر کے اس کی مدد اور نصرت کر دینا، یہ عارضی چیزیں ہیں، حقیقتاً نہیں. حقیقت یہ ہے کہ چیزوں کی ابتدا، چیزوں کی بنیاد اور چیزوں کو تخلیق کرنا یہ انسان کا، کسی جانور کا، کسی غیر چیز کا یا کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام خالق کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اسی لیے خالق نے اپنے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں بنانے کے اعتبار سے، ایک خلق السماوات اور ایک بدیع السماوات. بدیع کے ساتھ اپنے آپ کو بیان کیا یا خالق کے ساتھ اپنے آپ. خالق یہ بعد کا مرحلہ ہے، بدیع یہ اس سے بھی پیچھے کا مرحلہ ہے. جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ما سوى اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے احادیث کے اندر جو آتی ہے چیز کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، سب سے پہلے اس فلاں کو بنایا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن جس چیز کو بھی بنایا اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. وجود اللہ نے اس چیز کو وجود بخشا. وہ قلم تھی تو قلم کو وجود بخشا. وہ کوئی بلبلہ تھا پانی کے اوپر تو بلبلے کو اللہ نے وجود بخشا. پہلے نہیں تھا، اللہ نے بخشا. اب اسی کو بدعات کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو بالکل ابتدائی طور پہ پیدا کیا. اسی لیے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے حوالے سے کبھی خالق کا لفظ آتا ہے، کبھی بدیع کا لفظ آتا ہے. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آسمان اور زمین جن چیزوں سے بنے ان چیزوں کو جوڑ کر میں نے بنایا تو میں خالق، لیکن ان چیزوں کو ابتدائی طور پہ میں نے بنایا تو میں بدیع. تو اللہ کے سوا نہ تو کوئی خالق ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی
بدی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چیزوں کو جوڑتے ہیں لیکن اسباب کی ضرورت اور احتیاج کے بغیر. انسان چیزوں کو جوڑتے ہیں اسباب کے ساتھ. ایک آدمی کسی کی مالی معاونت کرتا ہے تو تبھی کرے گا جب پاکٹ میں کچھ ہوگا. اگر پاکٹ میں کچھ نہیں تو جیب میں کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں تو نہیں تعاون کر سکتا، نہیں مدد کر سکتا. ایک آدمی دوسرے کو اگر راستہ کراس کرواتا ہے، یعنی روڈ پار کرواتا ہے اس کو پکڑ کر کے، تو اس کے اندر پکڑنے کی صلاحیت ہے تو پکڑ کر کے روڈ کراس کر رہا ہے. اگر وہ پکڑنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو جائے، اس کو فالج کا اٹیک ہو جائے، وہ کسی کو اس طرح مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حالانکہ چند دن پہلے تک وہ کرتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ انسان یا مخلوق محتاج ہیں اسباب کے، اللہ محتاج نہیں اسباب کے. اسباب اللہ کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی. اب جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، یعنی حقیقتاً اللہ کے سوا اسباب کی محتاجی کے بغیر، اسباب کی محتاجی کے بغیر معاملات کو حل کرنے والا، ضرورت کو پورا کرنے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا کوئی نہیں کائنات. جس نے بھی کرنی ہے اسباب کا محتاج ہو کر کے کرے گا. بات ہماری اسباب کا محتاج کا مطلب یہ ہے اسباب ہوں گے تو کرے گا، اسباب نہیں ہوں گے تو. اور اس کی زندہ مثال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے واقعات، خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 20 واقعات. اب آپ غور کیجئے، ایک موقع ہے، ایک غزوہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر میں گوشت بنایا گیا ہے، یہ خیمے میں، گھر میں نہیں، خیمے میں آپ گوشت بنایا گیا، آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے ساتھ 2-4 ساتھیوں کو لے کر آ جائیں. اب وہاں پر چیز تیار ہے، کیا؟ سالن کی شکل میں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو کہتے چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. جا کر کے اب جب وہ لشکر آتا ہوا دیکھتے ہیں گھر والے، پہلے تو پریشان ہو جاتے ہیں. خاوند نے بیوی سے کہا، بیوی نے کہا آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا نا کہ 3-4 لوگوں کے لیے. ہاں بتایا تھا. کہا جب وہ لے کر آئے تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا اب آ گئے، جب کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا کہ کھانا پہلے کہاں ہے، وہ برتن کہاں ہے جس میں کھانا رکھا ہوا ہے، وہ مجھے دکھاؤ. اللہ کے رسول کو دکھایا گیا. اللہ کے رسول نے، اب وہ کھانا پہلے سے تیار ہے، بعد میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کھانا پہلے سے موجود ہے. اب اس موجود کھانے میں اللہ نے برکت ڈالنی ہے محمد کریم کے طفیل سے. بات مانی، چیز پہلے سے موجود ہے. اللہ کے رسول نے برکت والا ہاتھ ڈالا اور وہ کھانا سب کے لیے پورا ہو گیا. چیز موجود تھی، سبب موجود تھا، تو اس کو آگے استعمال کیا گیا. ام ایمن یا دوسرے لوگوں کے واقعات میں جو آتے ہیں کہ کسی کی بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے وہاں ہاتھ لگایا تو دودھ آ گیا. تو دیکھیے وہاں تھن موجود تھے، بکری موجود تھی، زندہ جانور موجود تھا، سبب موجود تھا. ہاں اس سبب کو اللہ نے اس میں طاقت اور قوت ڈالی. مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی برکت، اللہ کے فضل اور قوت اور طاقت کہ وہاں پر دودھ پیدا ہو گیا. وہاں پر دودھ گویا پہلے سے ایک چیز موجود تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نقشہ کھینچا. تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں سے کوئی آدمی کارسازی کی طرف نہیں جاتا، کوئی ہستی کارسازی کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ یہاں اسباب کے بغیر نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں 20 واقعات معجزات کے طور پہ ایسے موجود ہیں کہ کھانا آیا، کم تھا، برکت پڑ گئی. پانی تھا، اس میں برکت اللہ نے ڈال دی. ٹھیک ہے، معجزاتی طور پر اس میں جو ہے وہ برکت پیدا ہو گئی اور بہت سارے لوگوں کو کافی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی ایک واقعہ رب محمد کی قسم نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوں اور یوں کر کے ہاتھ اوپر لے گئے ہوں اور نیچے کو برتن پکڑا ہو اور اس کو بھر دیا ہو. کوئی ایک واقعہ بتا دیجیے آپ نے اگر کہیں سنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں کہ بغیر سبب کے اللہ نے کوئی چیز دے دی ہو. جہاں سے کوئی چیز اللہ دے رہے ہیں معجزاتی طور پر، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جو بغیر سبب کے بھی کرتے ہیں، بغیر سبب کے بھی کرتے ہیں. اسباب نہیں ہوتے.
ابراہیم علیہ السلام کی جلتی ہوئی اوساغ میں جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی تھی، وہاں پھل آئے تو سبب کہاں تھا؟ کیا سبب تھا؟ کوئی درخت تھا وہاں پر جسے اللہ نے بچا کے رکھا اور اس درخت سے دیا؟ نہیں، بغیر اسباب کے، کوئی سبب نہیں، کوئی چیز نہیں، قدرت نے اپنے خزانوں سے وہاں پہنچا دیا۔ اسے کہتے ہیں کارسازی، اسے کہتے ہیں کارسازی کا معنی یہ کہ بغیر اسباب کے کسی کا کام کر دے، اسے کہتے ہیں کارسازی۔ اور کاموں کو سر انجام دیا جائے اسباب کو مد نظر رکھ کر کے، اسباب کو بروئے کار رکھ کر کے، تو وہ کارسازی نہیں۔ ایک تو بات یہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، دوسری بات یہ کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی سفارشی نہیں کھڑا ہوگا، یہ بھی نفی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا اس کو ذرا سمجھیے گا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جن کے لیے جہنم اللہ نے واجب کر رکھی ہوگی، اس کے لیے اللہ اس کو سفارشی بنائیں گے۔ ایک معصوم بچہ، نابالغ بچہ جس کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارشی ہوگا۔ سورہ ملک سفارشی ہوگی، سورہ واقعہ سفارشی بنے گی۔ اسی طریقے سے ایک شہید 70 لوگوں کی سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ سفارش نہیں ہوگی۔ وہاں کہا جا رہا ہے 70 لوگ سفارشی ہوں گے، 10 لوگ سفارشی ہوں گے، اولاد سفارشی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں باتوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے نا؟ اس کا جواب، سفارش کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک سفارش وہ ہے جو قانون کے درجے میں ہو، ایک سفارش وہ ہے جو جبری ہو، اس کو سفارش نہیں کہتے۔ جو جبری ہوتی ہے اس کو سفارش ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ ایک دفتر میں جاتے ہیں، وہاں بڑا ایک آدمی ہے اور سمجھدار آدمی ہے جو اپنی ذمہ داری پر، اپنی پوسٹ پر، منصب پر بیٹھا ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں اور 2 قسم کے اس کے سفارشی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے لیے جا کر کے ایک آدمی کہتا ہے جی اس بندے کا یہ کام کرنا ہے، آپ جانتے ہیں نا میں کون کرنا ہے، یہ بھی سفارش ہے لیکن یہ سفارش نہیں ہے تو سفارش لیکن سفارش نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ یہ کام کرو گے کیونکہ میں نے آرڈر کر دیا۔ ایک یہ ایک سفارش کا طریقہ دوسرا ہے، اور ایک وہ دوسرے آدمی کے لیے۔ اب یہ آدمی اہل نہیں ہے۔ اب اس میں دوسری بات سمجھ لیجیے، یہ آدمی اہل نہیں اس پوسٹ کا، اس منصب کا، اس کام کا، پھر بھی یہ سفارش کرنے والا جبرن کہہ رہا ہے اس کا کام کرو، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ایک تو بات یہ کہ وہ حقدار نہیں، دوسری بات یہ کہ سفارش نہیں بلکہ جبر ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بھی اسی طرح کی نوعیت کا کام لے کر آیا ہے، وہ آدمی اہل ہے، اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، لیکن وہ اپنی غیر معروفیت کی وجہ سے یا اپنی سادگی کی وجہ سے یا ایسا کہہ لیں کہ اپنی گمنامی کی وجہ سے وہ شاید اگر خود آگے جاتا تو اس کو اس طرح نہ پرکھا جاتا، نہ جانچا جاتا، نہ اس کو دیکھا جاتا، نتیجتاً وہ رہ جاتا۔ اب ایک آدمی جاتا ہے کہتا ہے جی دیکھیں بات یہ ہے، میں صرف اس لیے آیا ہوں، آپ نے اس بندے کو اچھی طرح ٹٹولنا ہے، اگر آپ کے معیار پہ پورا اترتا ہے آپ قبول کر لیجیے، نہیں معیار پہ اترتا ہے تو رد کر دیجیے گا، لیکن دیکھیے گا ذرا اچھی طریقے۔ اب یہ کیا ہے، یہ سفارش ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ اس بندے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صلاحیتوں کو چیک کریں، یہ ہے سفارش۔ یہ کیا ہے؟ سفارش۔ اور وہ بندہ اہل بھی ہے، وہ بندہ تو پہلی میں اور دوسرے میں زمین آسمان کا فرق ہے، پہلے کام بھی غلط ہے، سفارش بھی نہیں ہے، جبر ہے، اور دوسرے میں کام بھی درست ہے اور سفارش بھی درست ہے۔ اب سمجھیے، قیامت کے دن 2 طرح کے تصور ہیں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا تصور جو کہتے ہیں کہ ہر حال میں ہمارے حق میں بات مانی جائے گی، ہم جو مرضی کر لیں، ہمارے بڑے کی بات ہمارے حق میں مانی جائے گی۔ یہ بڑا کون ہے؟ یہودیوں کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جن کا تصور یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی بھی ختنہ شدہ یہودی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، وہ ان کو زبردستی جنت کی طرف بھیجیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہودی کام بھی غلط کریں اور اوپر سے یہ کہیں کہ جد امجد جو ہے وہ زبردستی جنت میں بھیجیں گے، یہ جبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کی یہاں پر نفی ہے کہ جبری سفارش نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بعد کون سفارش کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز۔ اور ایک ہے جائز سفارش، حقدار کے حق میں، یہ ہے حافظ قرآن کی سفارش،
یہ ہے معصوم بچے کی سفارش، یہ ہے سورہ واقعہ سورہ ملک یا دوسری آیات کریمہ کی سفارش، یہ ہے نمازوں کی سفارش، یہ ہے شہید کی سفارش، یہ ہے سخی مالدار کے اعمال حسنہ کی سفارش. یعنی اعمال سفارش اگر کریں گے تو اس کی کریں گے جس کا حق ہوگا. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت میں سے ان کی سفارش کریں گے جن کا حق ہوگا. تو سفارشی بھی ہوں گے، سفارش بھی ہوگی، لیکن وہ جس کا حق ہوگا اور سفارش بھی درست ہوگی. جن کا حق نہیں، جن کی سفارش غلط یا جبر، جو یہ تصور ہے، اس تصور کی قرآن پاک نے نفی کی ہے. یہاں نفی ہو رہی ہے اس تصور کی جو جبری ہے. مشرکین مکہ کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو کیوں کرتے ہو، کس بنیاد پر ان کے سامنے جھکتے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے یہی ہیں وہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہیں وہ جو ہمارے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے، ہمارے یہ سفارشی. گویا مشرکین کا یہ تصور کہ ان معبودان باطلہ نے ہماری سفارش کر کے ہمیں کامیاب کرنا ہے اور ہر صورت میں ان پر لازم ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں. یاد رکھیے یہ سفارش بھی نہیں ہے، یہ خود اس کے اہل بھی نہیں ہے، اور سفارش کرنے والے بھی سفارش کرنے کے حقدار نہیں ہے، اور وہ غلط سفارش کریں گے، غلط لوگوں کی سفارش کریں گے، تو یہ جائز نہیں. اس لیے قرآن پاک نے کہا ایسی سفارش کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے. اب دیکھیے فرمایا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، آپ انہیں ڈرائیے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سفارش، اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست نہیں، اللہ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں. معنی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی سفارش کو قبول کرنے والا نہیں ہے. ان کو ڈرائیے شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، پرہیزگار بن جائیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. بڑی کمال بات ہے. فرمایا اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے دور مت کیجیے. ان کو اپنے پاس سے، وہ پس منظر ذہن میں آ گیا. مشرکین کا مطالبہ حضور علیہ السلام کی دل میں بھی بات آئی. اللہ نے فرمایا نہ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے. اللہ اکبر. پھر فرمایا ان کے حساب کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں ہے، اور آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں ہے. یعنی یہ جو کفار ہیں، یہ جو عمل بد کر رہے ہیں، ان اعمال بد کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کا کام تو نصیحت کرنا، آپ نے نصیحت کر لی. اور جو آپ کے اعمال ہیں ان کی نگاہوں میں برے ہیں، ان اعمال کا حساب ان کو نہیں دینا ہوگا، انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا آپ کو. اگر آپ نے فَتَطْرُدَهُمْ، اب سنیے، اگر آپ نے ان اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا، نکال دیا، دور کر دیا، ہٹا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو محبوب آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے، حضور کی طرف اس بات کے بعد یہ تصور کرنا کہ حضور نے اس کے بعد بھی سوچا، اس کے بعد بھی سوچا کہ نہیں میں نے اٹھانا، یاد رکھیے یہ تصور کرنا حضور کے لیے کفر ہے. لیکن اس آیت کریمہ سے پہلے حضور نے سوچا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، سوچا. اب سوچنے کے بعد اللہ نے جب فیصلہ سنا دیا تو اب اللہ کے رسول مطمئن ہو گئے، نہیں ان کو نہیں بلانا، یہ بیٹھے رہیں گے یہ. لیکن اگلی بات جو قرآن پاک نے کی نا وہ بڑی کمال ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِالشَّاكِرِينَ. یہ جو درمیان کی آیت ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا. دیکھیے مشرکین کفار ہر دور میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول تشریف لائے، ویسے تو آدم علیہ السلام ہیں، لیکن یاد رکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک کفر نہیں تھا. کفر پھیلا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف پہلے وہ واحد نبی ہیں جو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہے. اس سے پہلے توحید کی طرف اور شرک کے رد کی طرف کوئی کسی نے نہیں بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے سب نے توحید کی دعوت دی، شرک کی تردید کی. تو ہر ایک کو اس کی قوم کے سرمایہ دار نے کیا کہا؟ ہم اراذلنا،
یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں نا، نبی کو کہتے تھے یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یہ نعوذ باللہ بڑے ہی کمزور اور پست طبقے کے لوگ ہیں. ویسے اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ یہ بڑے ذلیل اور کمینے لوگ ہیں. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں ذلیل اور کمینے لوگ ہیں. یہ ہمارے ہاں اردو میں گالی سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، کمزور ترین لوگ ہیں. اسی لیے میں نے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارے درمیان بڑے کمزور، بڑے پسماندہ لوگ ہیں. ہاں جی، اور یہ آپ کے ارد گرد ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہم آپ کے ساتھ یا دو باتیں سمجھیے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں اس بات کی طرف جو بڑی کمال اور پتہ کی بات ہے. دو باتیں کیا سمجھنی؟ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے، قرآن پاک نے بیان بھی کیا ہے کہ انبیاء کا ساتھ دینے والے زیادہ تر غریب لوگ تھے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ دوسرا، اکثر و بیشتر امراء اور مالدار لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ موجود غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. ایسا کیوں؟ تو دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ مال اور سرمایے میں اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک تکبر اور غرور اور نخوت ایک کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، صاحب منصب لوگ ہوتے ہیں، صاحب مال لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے. اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ قطعاً پسند نہیں کرتے کہ جو اسٹیٹس ہمارا ہے، ہمارے ہی لیول پر کسی غریب کو ہمارے ساتھ کھڑا کیا جائے، کسی غریب کو ہمارے برابر میں رکھا جائے. ایک ہی ٹیبل پر میں بھی بیٹھوں اور میرا نوکر بھی بیٹھے، ان کے لیے بہت ناممکن بات تھی. آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ایسا ہے. خدا کی قسم ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ لوگ اپنے ملازمین کو بڑے بڑے ہوٹلز میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، راستے میں ان سے خدمتیں لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ غریب بیچارہ ہوٹل میں نیچے گیٹ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے. اسے گاڑی کے اندر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسے باہر بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے. وہ بیچارہ باہر بیٹھا ہوتا ہے اور مالدار اندر جو ہے وہ پوری عیاشی کر کے آتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے اس غریب کو اس وقت کھانا نہ دے، اور اگر دے بھی تو ہلکا پھلکا اس کے لیے جو اپنا بچا ہوا کھانا ہے وہ پیک کر کے اس کو لا کر کے دے دیتے، لے میں کھا، عیاشی کر. اور ادھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دودھ کا پیالہ آیا ہے تو پہلے اپنے ساتھیوں کو دیا ہے، ایک دو نہیں 70 ساتھی، سب کو پلایا، خوب سیر ہو کر کے پیا، پھر آخر میں پیا. ہاں جی، فرق تو ہے نا جی. تو یہ اصل میں سرمایہ دارانہ جو سسٹم ہے نا، کیپٹلزم، یہ جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے، اس کے اندر سوچ یہ ہے کہ ہم جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ہمارا سٹیٹس اور ہے، اور وہ جو نارمل لوگ ہیں ان کا سٹیٹس اور ہے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہی سوچ روز اول سے انبیاء کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے خلاف سرمایہ داروں کی تھی. یہی وجہ قرآن پاک بار بار کہتے ہیں فقال الملأ الذین، اس قوم کے سرمایہ داروں نے کہا، اس قوم کے رئیسوں نے کہا، اس قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. تو نہ چلنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تکبر اور غرور. تکبر اور غرور. اور غریب لوگ کیوں انبیاء کا ساتھ زیادہ تر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ غریب جو غربا ہوتے ہیں ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، قربانی کا. مالدار کے اندر عمومی طور پہ قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی مالدار میں نہیں ہوتا، بالکل غلط بات ہے. بہت سارے مالدار ایسے جنہوں نے قربانی نہ صرف دی ہے بلکہ قربانی کی انتہا کر دی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، مکہ کے سب سے بڑے تاجر، لیکن قربانی کی انتہا کر دی کہ سب کچھ غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر رکھ دیا. دیکھیے جی، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. یہاں مشرکین کی طرف سے مسلمان صحابہ اکرام کمزور جو پسماندہ طبقہ کے لوگ تھے ان کے لیے طعن و تشنیع ہے. کیا؟ دیکھیں، اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے. مشرکین مکہ کو آزمایا ہے کمزور صحابہ اکرام سے. کیسے؟ کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ یعنی جب ان کے پاس سے حضرت صہیب گزرتے، حضرت بلال گزرتے یا صحابہ اکرام کمزور گزرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم جنت میں حوروں کے جو ہے وہ خاوند بنیں گے. اچھا یہ وہ جن کے سامنے جنت کے حور و غلمان چکر لگائیں گے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے،
یہ بوسیدہ لباس والے، اور یہ کہتے ہیں ایسا، یہ کہتے ہیں ایسا. ان کا گمان یہ تھا، تصور ان کا یہ تھا، ہم چونکہ دنیاوی اعتبار سے صاحب حیثیت ہیں، تو اگر یہ کوئی روحانی ترقی والی بات ہوتی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا کمال کی بات ہوتی، تو یہ کمال بھی ہمیں دیا جاتا، کیونکہ ہم تو صاحب حیثیت تھے نا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اس پسماندگی کو ان کی بیان کیا ہے کہ وہ حضور کے بارے میں کہا کرتے تھے اگر یہ نبوت کو کمال ہوتا، وصف نبوت کوئی کمال ہوتا، تو یہ سیدنا عبداللہ کے فرزند ارجمند کو نہ ملتا، ایک یتیم کو نہ ملتا، یہ ملتا تو ہمیں ملتا. ہم چودھری تھے، ہم سردار تھے، ہم وڈیرے تھے. مکہ میں بڑے بڑے چودھری ہم ہیں، طائف میں فلاں بڑے بڑے چودھری ہیں، ہاں جی، مسعود ثقفی اور فلاں فلاں، ان کو ملتا کیونکہ صاحب حیثیت تھے. دنیا میں ساری ریل پیل انہی کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، تو ہمیں یہ نعمت بھی ہمیں ملتی. لیکن پتہ چلا کہ یہ نعمت نہیں ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کے تقسیم کرنے کے ذمہ دار یہ ٹھہرائے گئے؟ ان کو یہ سونپی گئی ذمہ داری کہ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں؟ نو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ جیسے چاہے. رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. کسی شاعر نے کہا تھا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمارے نصیب میں علم رکھا ہے اور جاہلوں کے نصیب میں مال رکھا ہے. جہالت کی بات ہے کہ انسان دنیاوی مال پر اترائے. ہاں، بڑے سمجھدار لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو علم بھی رکھتے ہیں اور مال بھی ہے ان کے پاس. دیکھیے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ پاک نے فرمایا بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ تم ان کو جو تانے دے رہے ہو کہ ان کی اندرونی کیفیت کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے. اس لیے یہ واقعی اس کمال اور روحانی مرتبے اور مقام کے مالک ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اس آیت کے ترجمے کو پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا. اللہ اپنے حبیب کو ان غریبوں کے حوالے سے کچھ بات کہتے ہیں جن کے اٹھانے کی فکر کی یا جن کے اٹھانے کی ڈیمانڈ کی مشرکین مکہ نے. ان غریب صحابہ کرام کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اور جب آپ کے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ جو مخلص ہیں، یہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے، جب یہ آپ کے پاس آئے نا فقل سلام علیکم، محبوب ان سے کہا کریں تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، یعنی ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ پرتباری سے پیش آئیں اور ان پر سلامتی کی دعائیں کریں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کریں. اسی لیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی غرباء مساکین صحابہ کرام کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں فرمائیں. اے اللہ ورزقنی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینی نصیب فرما. اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں کی صف میں زندہ رکھ، اور مجھے موت دے تو مسکینوں کے زمرے میں موت دے، اور مجھے قیامت کے دن اٹھا تو مساکین کے زمرے میں اٹھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے مساکین، محتاجوں اور فقراء کے ساتھ اپنا ہمدردی بانٹتے ہوئے یہ دعا فرمائی. قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اپنے لیے غربت مانگنی چاہیے، یہ غربت نہیں ہے. غربت میں اور مسکینی میں فرق ہے. غربت افلاس میں اور مسکینی میں. مسکینی کیا ہے؟ مسکینی یہ کہ جس آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، مثلا اس کے پاس 1 لاکھ روپے آیا، اس نے فوراً اللہ کی راہ میں دے دیا، اب پاس کچھ نہیں ہے، پھر مسکین. حالانکہ وہ سخی بھی ہے، 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دے دیا. ایسے ہی حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس جو مال آتا تھا رائے خدا میں خرچ کر دیتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارے تحفے آتے صحابہ کرام کی طرف سے، رائے خدا میں خرچ کر دیتی. خود حضور کے گھر میں جو آتا تھا آپ خرچ کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محتاج تھے. محتاجی میں اور مسکینی میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی. حضور علیہ السلام محتاج نہیں تھے، یہ بات ذہن رکھیں. محتاج ہاں اللہ کے محتاج تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے محتاج ہے. آپ کے در سے تو، آپ کے دسترخوان سے تو دنیا بھر کے لوگوں نے خزانے لوٹے ہیں. آگے دیکھیے، فرمایا جب آپ کے پاس یہ اہل ایمان آئیں تو
آپ ان کو سلام کیجئے، اور یہ سلام اس لیے کیجئے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ لوگ رحمت کے مستحق ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، جو شخص تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، پھر اس آیت کو بھی میں سمجھاتا ہوں۔ جو آدمی تم میں سے نادانی کے ساتھ غلطی کر بیٹھے، یاد رکھیے جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نادانی کار فرما ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے بہت سارے لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جب بھی وہ غلطی کرتا ہے تو نادانی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اگرچہ عالم کرے، اگرچہ صاحب علم کرے، تو جب وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جہالت غالب ہوتی ہے، اس پر جہالت۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے، حین یزنی، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس سے ایمان، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اب یہ جو عمل حرکت کر رہا ہے یہ صاحب ایمان کی تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب ایمان اس کے بعد نہیں رہا، ایمان اس کے بعد ہاں، اس عمل بد سے فارغ ہونے کے بعد اس کا جو احساس اس کو پیدا ہوتا ہے کہ خواہ میں تو غلطی کر بیٹھا، یہی وہ ایمان ہے جو لوٹ کر آ کر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ بے وقوف، بے شرم، بے غیرت، کیا کر دیا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تو نے ضائع کر دیا، اس کی دی ہوئی صلاحیت کو تو نے جو پامال کر دیا۔ یہ صلاحیت، یہ دی ہوئی قوت اور یہ طاقت یہ کہیں اور جائز مصرف میں خرچ ہونی چاہیے تھی، کیا تو نے بے وقوفی کر دی؟ فوراً وہ انابت کرتا ہے، پھر دعا، آنکھ سے دعا صبح آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، میں نے معاف کر دیا۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ جب کوئی آدمی نادانی کی وجہ سے برا عمل کرتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو اصلح، اور نیکوکار بھی بن جاتا ہے، یعنی توبہ کر کے توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، پکی توبہ کر لیتا ہے اور ساتھ ہی اس عمل بد کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ بخشنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ، یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ، تمہارا عمل بد ہے، برا ہے، آؤ راہ راست پہ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو پھر کل قیامت کے دن کوئی سفارشی اللہ کے ہاں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ گناہگاروں کے لیے راستہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔